تو میرے دوستو کہ دولت کمانے خرچ کرنے کے لیے ہے، جو اس سے نفرت کرتے ہیں وہ بے وقوف ہے، اور جو کما کر کام میں نہیں لاتے وہ لئیم ہے۔ دولت کو جمع کر کے چھوڑ جانے والا دنیا سے حسرت کے ساتھ جاتا ہے اور عاقبت میں روح سیاہ ہو جاتا ہے۔ دین و دنیا کے سب عقدے دولت سے حل ہو سکتے ہیں۔ جس طرح زمین کے سب گڑھے پانی سے بھر جاتے ہیں، اسی طرح دولت سے بھی انسان کے سب عیب ڈھکے، مقصد پورے اور سب عقدے حل ہو جاتے ہیں۔ جیسے عربی کا مقولہ ہے نا، النقود تحل العقود، کہ پیسے کے ذریعے سارے عقدے حل ہو جاتے ہیں، سارے مشکلات ٹل جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ عالم میں خیر ہوتی ہے پیسے کے زور سے، جنت کی سیر ہوتی ہے پیسے کے زور سے۔ اے زر تو خدا نہیں لیکن بخدا، ستار عیوبی وقاضی الحاجات۔ یہ تو کسی نے پیسے کی قدر و قیمت اور پیسے کی تعریف میں یہ شعر کہی ہے۔ غریبوں کے پھٹے پرانے کپڑے ذرا سی برائی کو بھی چھپنے نہیں دیتے۔ دولت مندوں کے بڑے بڑے برائیاں، بڑے بڑے گناہ چھپا دیتے ہیں۔ روپیہ دل ہے دل، روپیہ دماغ ہے، روپیہ جان ہے، روپیہ محافظ ایمان ہے۔ جب روپیہ نہیں رہتا تو ان میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ حدیث میں ہے نا، کاد الفقر ان یکون کفرا، الفقر سواد الوجہ فی الدارین۔ تنگ دستی کفر کے قریب ہے اور دونوں جہاں میں روسیاہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، روپیہ پری کو شیشے میں اتار لاتا ہے، دیو کو پنجرے میں بند کر لیتا ہے، سرکش مغرور کا سر جھکا دیتا ہے، یہاں تک کہ خونی کو سزا سے بچا دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ اگر پیسہ پاس ہے تو شیرنی کا دودھ بھی خریدا جا سکتا ہے۔ عجیب کمال کی بات ہے۔ پیسے کے آگے کیا ہے؟ یہ محبوب خوش جمال، پیسہ پری کو لائے پرستان سے نکال۔ خوشی راحت مزہ آرام ہے سب زر کے ہونے سے، یہ وہ نعمت ہے جس کی مانگ ہے یا کونے کونے سے۔ دوسرا ایک شاعر کہتا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں کہ شیطان سجدے میں گر پڑتا، بناتے خاک کے بدلے اگر آدم کو سونے سے۔ وہ تو مٹی سے بنایا تھا، اگر سونے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا تھا تو شیطان سجدے میں مجبور ہوتا۔ ہائے زور زر سے، کیا زور زر سے ہو گیا وہ یار شغلہ بار سرد، کس قدر تاثیر میں ہے شربت دینار سرد۔ حسینوں کے گلے سے لگتی ہے زنجیر سونے کی، نظر آتی ہے کیا چمکی ہوئی تقدیر سونے کی۔ یہ زر وہ چیز ہے جو ہر جگہ ہے باعث شوقت، سنی ہے عالم بالا میں بھی تعمیر سونے کی۔ سونا ہر ایک چیز میں سے گزر سکتا ہے۔ دولت کے بغیر آدمی صرف تنحال رہتا ہے، بلکہ اس میں خیانت، دولت کے بغیر آدمی نہ صرف تنحال رہتا ہے بلکہ اس میں خیانت، بدیانتی، بے وفائی، بے حمیتی، بے حیائی وغیرہ بہت سے کمینے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے اور دولت سب سے بڑا ایمان ہے۔ زمانہ امیروں کا وصاف ہے، اگر اشرفی ہے تو اشراف ہے۔ زر آزادی ہے، افلاس غلامی ہے۔ آپ نے ایک مقولہ سنا ہوگا، مثل مشہور ہے، مقولہ مشہور ہے کہ خالی تیلا سیدھا کڑا نہیں ہو سکتا۔ مفلس اگر مجلس میں بات کرے تو گستاخ شمار کیا جاتا ہے، چپ رہے تو بے وقوف، سچ کہے تو مفسد، اور اگر عاجزی کرے تو خوشامدی کہلاتا ہے۔ یعنی مفلس کے تمام ہنر، عیوب اور نیکیاں بدی سے خالی رہ جاتی ہے۔ انسان کی قدر علم سے ہے اور علم کی قدر مال سے ہے۔ زردار بے وقوف بھی دانا میں ہو شمار، زردار بے وقوف بھی دانا میں ہو شمار، بے زر ہو عقل مند بھی سمجھے اسے حمار۔ عجیب بات ہے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ زمانے امارت میں، یعنی جب میں امیر تھا تو میرے خوشامدی کرنے والے ہم نشین میرے بعد فاسد یعنی گز اور ہوا خارج ہونے کے وقت بھی الحمدللہ کہا کرتے تھے، لیکن اب زمانہ افلاس میں وہی ہم نشین چینک آنے پر بھی الحمدللہ کی جگہ لعنت اللہ بآواز بلند میرے سامنے کہنے سے نہیں جھجکتے اور میرا تمسخر اڑاتے۔ چاہیے تو ہے کہ چینکنے کے وقت الحمدللہ یا یرحمک اللہ پڑھے، لیکن وہ یرحمک اللہ کے جواب میں کیا؟ لعنت اللہ بآواز بلند میرے سامنے کہتے ہیں۔
اس لیے کہ میرے پاس اب عمارت نہیں ہے، فقر ہے، تندرستی ہے، افلاس ہے۔ روپے کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی، مگر ہم نے اسے کسی کے ہاتھوں پر مرتے نہیں دیکھا۔ غریبوں کے امیر اور امیروں کے غریب ہونے کا یہی اقراض ہے کہ بھوک انہیں دولت جمع کرنا سکھلاتی ہے اور امیری انہیں برباد کرنے کے طریقے بتلاتی۔ بہت کچھ ہے، بہت کچھ کتابوں میں بہت کچھ ہے دولت کی قیمت پر، دولت کی قدروں پر۔ تو میرے عزیزو، دولت اگر انسان دین کے لیے حاصل کرے تو آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، نہ مردس آ کی دنیا دوست دارت، اگر دارت برائے دوست دارت۔ بڑا واقعہ ہے، دوسری وقت میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ تو دولت چاہیے، حلال دولت دین پر لگاؤ، مساجد پر لگاؤ، مدارس پر لگاؤ، فقراء اور مساکین پر لگاؤ، خود پر لگاؤ، بچوں پر لگاؤ۔ اچھا پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، اچھے گاڑی میں سفر کرو، اچھے لوگوں کے مجالس میں بیٹھو اور ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو پہناؤ۔ لوگ آپ کی قدر کریں گے، قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، لوگ بھی راضی ہوں گے۔ لیکن ریا سے بچنا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا۔ ٹائم پورا ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔